آندھی پارٹ 27 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ خان رحیمی کی کوٹھی سے بڑی حویلی تک پہنچنے اور وہاں سے چنگیزیوں کے ڈیرے تک آنے میں مجھے 1 دن لگ گیا۔ اس سفر کا حال کافی طویل ہے، لہٰذا میں اصل واقعات کی طرف آتی ہوں۔ جس دن میں وہاں پہنچی وہ جمعرات کا دن تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جمعرات کے روز سپہر کے وقت ڈیرے سے باہر بہت سے غریب غربا اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں کسی نامعلوم فقیر کا ایک چھوٹا سا مزار تھا۔ مزار بھی کیا تھا، بس ایک پختہ سی ڈھیری تھی۔ یہاں قوالیاں ہوتی تھیں، چمٹے بجائے جاتے تھے، نعرہ زنی ہوتی تھی، بعض لوگ گھنگرو پہن کر ناچنے بھی لگتے تھے۔ جن دنوں میں اس منحوس ڈیرے پر قید تھی، میں نے ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی یہ سب آوازیں سنی تھیں۔ میری اطلاعات کے مطابق ہر جمعرات کو وہاں چنگیزی وہاں آتا تھا اور غریبوں مسکینوں میں کپڑا اور کھانا وغیرہ تقسیم کر کے اپنی جاگیردار کا غرور بڑھاتا تھا۔ وہاب چنگیزی سے پہلے یہ جاگیردارانہ فرض میرے شوہر واصف ادا کیا کرتے تھے۔ بڑی حویلی کے دستور کے مطابق جمعرات کے روز حویلی میں کپڑے کے بڑے بڑے تھان آتے اور دیگیں پکائی جاتی۔ تھانوں اور دیگوں کی تعداد اتنی ہی ہوتی تھی جتنے کے گھر کے افراد۔ سب لوگ ایک ایک تھان اور ایک ایک دیگ پر ہاتھ رکھتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ خیرات ان کے نام پر تقسیم کی جائے گی۔ کچھ عرصہ پہلے میں بھی خیرات دینے والوں میں تھی۔ آج خیرات لینے والوں کے ہجوم میں دم سادے بیٹھی تھی۔ یہ ایک طویل قطار تھی۔ یہ مزار کی ڈھیری سے شروع ہوتی تھی اور اس کا دوسرا سرا مالٹوں کے باغ تک پہنچتا تھا۔ اس قطار میں علاقے بھر کے خستہ حال بھک منگے شامل تھے۔ وہ سوکھے سوکھے منہ بنائے منتظر نگاہوں سے ڈیرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں سے وہاب چنگیزی کو نمودار ہونا تھا۔ دیگوں اور کپڑے کے تھانوں والے 3 چھکڑے پہنچ چکے تھے اور ان کو دیکھ دیکھ کر بھوکوں ننگوں کو اپنی ضروریات اور بھی شدت سے محسوس ہو رہی تھیں۔ موٹی گرم چادر کے نیچے میرا ہاتھ تیز اس طرح کے دستے کو ٹٹول رہا تھا۔ میں آج اس زمین کو چنگیزی کے وجود سے پاک کر دینا چاہتی تھی۔ میری بس ایک ہی خواہش تھی کہ میرے اس طرح کی دھار وہاب چنگیزی کی موٹی سرخ گردن تک پہنچنے سے پہلے مجھے موت نہ آئے۔ ایک دفعہ میں چنگیزی کا نرخرا کاٹ دیتی اور اسے بے دم ہو کر زمین پر گرتے دیکھ لیتی۔ اس کے بعد مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آخر کافی انتظار کے بعد باغ کی طرف سے شور سنائی دیا۔ ساری قطار اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور امید بھری نظروں سے ڈیرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جاگیردار کے لٹ پردار کارندوں نے بھک منگوں کو مار مار کر قطار سیدھی کی اور سب کو نیچے بٹھا دیا۔ غلیظ کپڑوں کے اندر سے خالی برتن نکل کر چمکنے لگے۔ میں نے دور سے جاگیردار کا سرخ لباس دیکھا۔ وہ خیرات بانٹتا ہوا دھیرے دھیرے ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے مسلح محافظ تھے۔ یہ لوگ کچھ اور نزدیک آئے تو میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس طرح کے دستے پر میری گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی اور میں بجھی ہوئی نظروں سے اپنے سامنے دیکھنے لگی۔ خیرات بانٹنے کے لیے وہاب چنگیزی کی جگہ میرا دیور شجاع تھا۔ میں اسے صاف پہچان سکتی تھی۔ دستے قدرت میرے اور وہاب کے درمیان آ گیا تھا۔ میں گمسم بیٹھی رہی۔ میرے دیور نے میرے سر پر سوتی کپڑے کا ایک طے شدہ ٹکڑا رکھ دیا اور میری جھولی میں کچھ پلاؤ اور زردہ ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ میں اپنے بحروب کا بھرم رکھنے کے لیے جھولی میں سے لقمہ لقمہ چاول نکال کر کھاتی رہی اور ان لوگوں کی بے بسی کا منظر دیکھتی رہی جو زیادہ چاول اور کپڑا حاصل کرنے کے لیے شجاع کے پاؤں چھو رہے تھے اور منتیں سماجتیں کر رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد یہ ہنگامہ ختم ہوا اور پیپل کے ایک درخت تلے لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا۔ مجھے وہاں چنگیزیوں کا ملازم خاص رب نواز بھی کھڑا نظر آیا۔ میں اسے لمبے قد کی وجہ سے صاف پہچان گئی۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر لوگوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بھی دھیمی چال چلتی درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ پچھلے پہر کی نرم دھوپ شاخوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ رب نواز کی باتیں سن کر پتہ چلا کہ وہ مالٹوں کی چھانٹی کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو کام پر لگانا چاہتا ہے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ اسے کام پر لگایا جائے۔ غالباً معاوضے میں چند درجن گلے سڑے پھل ملنے کا امکان تھا۔ رب نواز نے امیدواروں کو 2 قطاریں بنانے کا حکم دیا۔ چند لمحوں میں قطاریں بن گئیں۔ میں بھی غیر ارادی طور پر ایک قطار میں کھڑی ہو گئی۔ رب نواز اور اس کے ساتھی مزدوری کے لیے امیدواروں کو چھانٹنے لگے۔ لگتا تھا پھل کے بدلے یہ مزدوری یہاں اکثر کی جاتی ہے، کیونکہ یہ سب لوگ طریقہ کار سے واقف تھے۔ جو ہی رب نواز کسی مرد یا عورت کو اشارہ کرتا، وہ خوشی خوشی ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو جاتا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ رب نواز اور اس کے ساتھی تنومند مردوں کو چھانٹ رہے ہیں یا نوجوان خوش شکل عورتوں کو۔ ظاہر ہے جاگیرداروں کے کارندوں کو اپنی آنکھیں سیکھنے کا انتظام بھی تو کرنا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس بھرتی میں میرا انتخاب مشکل ہے۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ پھر رب نواز کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی۔ ایک ساتھ کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے نظر انداز کر دے گا، مگر میں نے اسے اچانک چونکتے دیکھا۔ میرے بدن پر سرتاپا سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دیر کے لیے رب نواز کی نگاہیں میرے چہرے پر گڑ کر رہ گئیں۔ مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب گڑھے میں رب نواز نے میرے چہرے پر روشنی ڈال کر بھی مجھے اندیکھا کر دیا تھا۔ آج ایک بار پھر ویسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ چند ساعتیں جو برسوں پر بھاری تھی گزر گئیں
اور میں نے رب نواز کی آواز سنی۔ وہ مجھے قطار سے نکل کر آگے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں قطار سے نکلی اور تیز تیز قدموں چلتی درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے مزدوری کے لیے چن لیا گیا۔ تھوڑی دیر میں 8-10 اور مرد و زن درخت کے نیچے پہنچ گئے۔ باقیوں کو واپس جانے کی ہدایت کی گئی۔ رب نواز اور اس کے ساتھی ہمیں لے کر باغ کے اندر آ گئے۔ کچھ ہی فاصلے پر اس زرد چار دیواری کی جھلک نظر آئی جس کے اندر فرحان نے دم توڑا تھا۔ اس چار دیواری کو دیکھتے ہی میرا تن بدن پھونکنے لگا۔ میں نے کنکھیوں سے رب نواز کی طرف دیکھا۔ وہ میرے وجود سے بالکل غافل ہو چکا تھا۔ اس کے کسی انداز سے ظاہر نہیں تھا کہ وہ مجھے پہچان چکا ہے۔ مجھے شک پڑنے لگا کہ شاید میں غلطی پر ہوں۔ ہو سکتا ہے رب نواز پہلی دفعہ مجھے دیکھنے اور دوسری دفعہ مجھے پہچاننے میں ناکام رہا ہو۔ انہی سوچوں میں کھوئی میں مالٹوں کے ایک بہت بڑے ڈھیر کے سامنے آ بیٹھی۔ اس میں ہر طرح کے مالٹے تھے، چھوٹے بڑے، بہت بڑے، خوشنما، خوبصورت، ٹیڑھے میڑھے، گول مٹول، سڈول اور پلپلے۔ کچھ آدمی مالٹوں کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنا رہے تھے۔ ہمیں ان مالٹوں کو کریٹوں اور بوریوں میں بھرنے کا کام کرنا تھا۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی میں بھی کام میں لگ گئی۔ رب نواز 2-3 بار میرے قریب سے گزرا لیکن اس نے مجھ پر کوئی توجہ نہیں دی۔ میرے پاس ایک عورت کام کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے بچے کو گود میں ڈالے دودھ بھی پلا رہی تھی۔ بچہ ماں کی مصروفیت سے بدمزہ ہو کر رو رہا تھا۔ عورت نے اسے ڈانٹتے ہوئے سرگوشی کی، چپ کر جا چھوٹو، نہیں تو جاگیردار کا شیر تجھے کھا جائے گا۔ اس معمولی سی سرگوشی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ عورت بچے کو ڈرانے کے لیے روایتی شیر کا ذکر نہیں کر رہی تھی۔ یہ سچ مچ کا شیر تھا جو سامنے والی زرد چار دیواری کے اندر کہیں بند تھا۔ اگر وہ اب تک ان مفلوک الحال مزدوروں سے دور تھا تو یہ جاگیردار کی مہربانی تھی۔ ایسی ہی اپنی مہربانیوں سے جاگیردار نے ان مفلوک الحال لوگوں کو احسانوں تلے دبا رکھا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کتنا اچھا ہے ہمارا جاگیردار، اس کے پاس ایک جیتا جاگتا شیر ہے، پھر بھی وہ اس شیر کو ہمارے اوپر نہیں چھوڑتا۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے جلدی سے مڑ کر دیکھا۔ وہ وہاب چنگیزی کا ایک کارندہ تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، کیوں ری، مسلمان ہے؟ ہاں۔ روٹیاں لگا لے گی تنور میں؟ ہاں لگا لوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، کام کرنے کے بعد مجھ سے مل لینا، میں ادھر بیٹھا ہوں سامنے چھپر تلے۔ میں اس امداد غیبی پر حیران ہونے لگی۔ خود بخود کوٹھی کے اندر جانے کے اسباب پیدا ہو رہے تھے۔ پھر میرا دھیان رب نواز کی طرف چلا گیا۔ کہیں یہ بھی رب نواز کی مہربانی تو نہیں تھی؟ میں سناٹے میں رہ گئی۔ یقیناً ایسا ہی تھا۔ اس بات پر میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ رب نواز مجھے پہچان چکا ہے اور کسی خاص وجہ سے میرے لیے راستہ کھول رہا ہے۔ مجھے اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر بعد اچانک کوٹھی کی پچھلی جانب سے ایک خوفناک دھاڑ سنائی تھی۔ کافی فاصلہ ہونے کے باوجود میں پہچان سکتی تھی۔ یہ چڑیا گھر کے شیر سے ملتی جلتی آواز تھی۔ آواز سنتے ہی باغ میں کام کرنے والے مرد و زن سہم گئے۔ سہمی سکڑی عورتوں کو دیکھ کر جاگیرداروں کے کارندے مونچھوں کو تاؤ دینے لگے اور مسکرانے لگے۔ ہم شام تک کاموں میں مصروف رہے۔ اس دوران میں رہ کر سوچتی رہی کہ عرصہ کو چھڑانے کی کوشش میں ہلاک ہونے والے وہ چاروں افراد اتنے سخت پیرے سے گزر کر ڈیرے کے اندر کیوں کر پہنچ پائے۔ یقیناً انہوں نے بڑی جرت سے کام لیا تھا۔ ایک اور بات بھی الجھا رہی تھی، اور وہ یہ کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد کا صحیح علم نہیں ہو پایا تھا۔ فرخندہ کے ساتھی اشفاق شاہ کی پہلی رپورٹ کے مطابق ہلاک شدگان کی تعداد 3 تھی، لیکن تصویروں میں 4 ڈھانچے دکھائی دے رہے تھے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب سارا کام ختم ہو گیا۔ میں اس آدمی کے پاس پہنچی جس نے روٹیاں لگانے کے بارے میں کہا تھا۔ اس نے اوپر سے نیچے تک میرا جائزہ لیا، پھر مجھے لے کر کوٹھی کے اندرونی حصے میں آ گیا۔ یہ سب در و دیوار میرے جانے پہچانے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ پہلے میں اچھی طرح منہ ہاتھ دھو لوں، پھر باورچی خانے کی طرف جاؤں۔ سامنے ہی نل کا نظر آ رہا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے ہاتھ دھوئے، پھر اوڑھنی کا پلو بھگو کر چہرے سے گرد صاف کرنے لگی۔ میں منہ دھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اس صورت میں وہ ساری سیاہی اور سریش وغیرہ دھل جاتی جو دینوں نے میرے چہرے اور ہاتھوں پر لگائی تھی۔ آنکھوں کی مصنوعی گیٹ وغیرہ صاف کرنے کے بعد میں تیار ہو گئی تو باورچی خانے کی طرف آ گئی۔ باورچی خانے میں پہلے سے 2 ملازم موجود تھے، ایک مرد اور ایک عورت۔ ایک بڑا سا تندور بھی وہاں لگا تھا۔ غالباً ملازموں کو پہلے سے ہی میرے بارے میں بتایا جا چکا تھا۔ جو ہی میں پہنچی، ایک کرخت عورت نے 2 بڑی بڑی پراتیں میرے سامنے رکھ دی اور مرد ملازم نے آٹے کا ایک بورا گھسیٹ کر میرے آگے کر دیا۔ میں رات گئے تک آٹا گوندھ کر وقفے وقفے سے روٹیاں لگاتی رہی۔ اس دوران رب نواز 2 دفعہ مجھے دیکھنے آیا۔ اس کے کندھے سے ایک طاقتور رائفل جھول رہی تھی۔ اپنے چہرے سے اس نے بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ مجھے پہچانتا ہے یا میرے بارے میں کوئی شک رکھتا ہے۔ قریباً 10 بجے میں کام سے فارغ ہوئی اور چند لقمے کھا کر برآمدے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ سردی معمول سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ مطلع ابر آلود تھا اور ٹھنڈی یخ ہوا چل رہی تھی۔
برآمدے میں ہوا کی آمد و رفت کو روکنے کے لیے بوسیدہ سی چقیں لٹکائی گئی تھیں۔ یہ چقیں ہوا کے زور پر دیو ہیکل چمگادڑوں کی طرح پھڑپھڑا رہی تھیں۔ میرے ساتھ والی چارپائی پر وہی موٹی سی سخت گیر عورت سو رہی تھی جسے میں نے باورچی خانے میں کام کرتے دیکھا تھا۔ اس کے خراٹے اپنی مثال آپ تھے۔ رات کے قریباً 11:30 بجے ہوں گے جب میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور لحاف ہٹا کر چارپائی سے اتر آئی۔ میں شام کو یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ مقبوضہ لڑکی کہاں ہوگی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً دشواری نہیں ہوئی کیونکہ میں خود بھی اس زندہ کی قیدی رہ چکی تھی۔ لڑکی انہی کمروں میں تھی جہاں میں نے اپنی زندگی کے ہولناک ترین دن گزارے تھے۔ چپل پہنے بغیر میں دھیمے قدموں سے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس طرح میرے لباس میں موجود تھا۔ 2 چھوٹی چھوٹی راہداریوں سے گزر کر میں ایک چھوٹے سے احاطے سے گزری۔ یہاں گھوں گھوں کی پرشور آواز سے وہ جنریٹر چل رہا تھا جو کوٹھی کو بجلی فراہم کرتا تھا۔ احاطہ پار کر کے میں ان کمروں کے سامنے آ گئی جہاں میں نے قید کاٹی تھی۔ یہ کل 2 کمرے تھے۔ میں نے دونوں کے دروازوں سے کان لگا کر سنگن لینے کی کوشش کی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا جبکہ دوسرے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ ارسا اسی کمرے میں ہوگی۔ مزید تسلی کے لیے میں گھوم کر گرل دار کھڑکی کے سامنے آئی۔ کھڑکی کی درزوں اور اس کے اوپر روشن دان میں سے ہلکی ہلکی روشنی جھلک رہی تھی۔ ایک اکیلی لڑکی تاریک کمرے میں رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ نصف شب کے وقت بھی کمرے میں بتی جل رہی تھی۔ میں نے انگوٹھی کے ساتھ لوہے کی گرل کو 2-3 دفعہ بجایا۔ تھوڑی دیر کے بعد قدموں کی ہارٹ سنائی دی۔ میں جلدی سے ایک تاریک گوشے میں ہو گئی۔ کھڑکی کے پٹ کھلے اور جالی کی دوسری طرف کسی لڑکی کا ہیولا نظر آیا۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں گھوم کر دروازے پر آئی اور کنڈی کھول کر اندر چلی گئی۔ کمرے میں 0 کا بلب روشن تھا اور بلب کی روشنی میں ایک لڑکی نظر آ رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 14 سال کے لگ بھگ تھی۔ شکل و صورت سے وہ بڑی معصوم لگتی تھی۔ اس کے چمکیلے بوائے کٹ بال تھے۔ اس نے ایک میلی سی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ پینٹ کو اب نیکر کہنا زیادہ مناسب تھا کیونکہ وہ گھٹنوں سے نیچے نیچے سلامت نہیں رہی تھی۔ شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ حسنی صاحب کی چہیتی بیٹی ارسا ہے۔ مجھے دیکھ کر اس کی شفاف آنکھوں میں ہراس نظر آیا۔ شاید میرے حلیے سے وہ مجھے کوئی بری عورت سمجھی تھی۔ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اندر سے کنڈی چڑھائی اور نرم لہجے میں بولی، گھبراؤ نہیں ارسی، میں دشمن نہیں ہوں۔ میرے لہجے اور اپنے نام سے اس کا خوف کسی حد تک کم ہو گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو؟ تم آرام سے بیٹھو، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ برابر کرنے کے بعد اس کے پاس کرسی سنبھال لی۔ کبھی اسی طرح میں اس مسحری پر تھی اور رحمت میرے لیے رہائی کا پیغام لے کر آیا تھا اور اس کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس وقت کیا معلوم تھا کہ یہ رہائی میرے لیے عمر بھر کی قید بن کر رہ جائے گی۔ میں نے دھیرے دھیرے اور محتاط لہجے میں ارسی کو صورتحال سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے یہاں سے نکالنے کے لیے آئی ہوں اور اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ بھی کہا کہ پولیس کے آدمی بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ سادہ لباس میں کوٹھی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ارسی بار بار اپنے ڈیڈی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کی بے قراری دی اتنی تھی۔ اسے یقین تھا کہ مجھے اور پولیس کو اس کوٹھی میں بھیجنے والے صرف اور صرف اس کے ڈیڈ ہیں۔ وہ بار بار ان کا ذکر کر کے سسکنے لگتی تھی۔ ایک بار تو اس نے روتے ہوئے میرے ہاتھ تھام لیے اور التجا کرنے لگی کہ میں جلد از جلد اسے اس کے پاپا کے پاس لے جاؤں۔ یہاں اس کا دم گھٹ رہا ہے اور وہ مر جائے گی۔ ارسی، ذرا حوصلے سے کام لو، یہ سب کچھ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تمہیں اکیلے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسے چپ کرانے کے بعد میں نے اس سے یہاں کے حالات پوچھے۔ اس نے بتایا کہ ان لوگوں نے اسے ابھی تک کوئی تکلیف نہیں دی۔ صرف ایک بار اس نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی تو انکل نے اسے رات کو کھلے آسمان تلے سردی میں بٹھا دیا تھا۔ وہ ساری رات کپ کپاتی رہی۔ صبح اسے شدید بخار ہو گیا۔ اس کی بیماری سے انکل پریشان ہو گئے اور انہوں نے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ یہ انکل کون ہے؟ وہی جس کوٹھی کے مالک ہیں۔ میں نے وہاب چنگیزی کا حلیہ بتایا تو ارسی نے تصدیق کی اور کہا کہ ہاں، یہی وہ شخص ہے جسے وہ انکل کہتی ہے۔ اسے ارسی کا بھولپن ہی کہا جا سکتا تھا کہ جو درندہ اسے اٹھا کر یہاں لایا تھا اور جس نے اس کے پاپا کو ایک ناقابل بیان آزمائش میں ڈال رکھا تھا، اسے وہ انکل کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کی ایک کلائی پر خراشوں کے نشان دیکھے تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ خراشوں کو دیکھ کر وہ اچانک رنجیدہ ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ میرے دل میں انجانے خدشے جاگ اٹھے۔ ارسی، سچ بتاؤ، کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے اس کی بات کا اعتبار نہیں آیا۔ میں نے خیال کیا کہ ارسی بھی کچھ چھپا رہی ہے۔ میرے بار بار پوچھنے پر وہ باقاعدہ رونے لگی۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں اس نے مجھے جو کچھ بتایا اس سے پتہ چلا کہ یوں تو وہ یہاں خیریت سے ہے، لیکن انکل کا لڑکا موقع دیکھ کر اسے تنگ کرنے آ جاتا ہے۔ میں حیرانی سے سوچنے لگی کہ یہ انکل کا لڑکا کون ہے؟ پھر اچانک میرے ذہن میں شجا کا خیال آیا۔
شاید وہ وہاب کے چھوٹے بھائی کو اس کا بیٹا سمجھ رہی تھی۔ میں نے شجا کا حلیہ بیان کیا تو عرصی نے اس کے حلیے کی بھی تصدیق کی۔ اس نے بتایا کہ آج کل انکل کوٹھی میں نہیں ہیں، شاید وہ لاہور گئے ہوئے ہیں۔ شام کے بعد ان کا بیٹا کمرے میں آ گیا اور بےہودہ باتیں کرتا رہا۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ شجا کا چہرہ میری نگاہوں میں گھوما اور پہلی بار مجھے اس سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی۔ میں کچھ دیر عرصی کے پاس بیٹھی اسے تسلی تشفی دیتی رہی۔ گھبراؤ نہیں، اب مصیبت ٹلنے والی ہے، میں کل کسی وقت پھر تمہارے پاس آؤں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کل ہی یہاں سے نکل چلیں۔ نہیں، میں بھی جانا چاہتی ہوں، آخر ان لوگوں نے کیوں قید کر رکھا ہے مجھے؟ میں نے یا میرے پاپا نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، میں ایک پل بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں مر جاؤں گی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس نے میرا بازو تھام لیا اور کسی بچے کی طرح رونے لگی۔ عرصی، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی، خدا کی قسم نہیں جا رہی، لیکن تھوڑا سا صبر کرو، 1 یا 2 دن۔ میری نصیحت بے اثر تھی، شاید اسے صبر کا یارہ نہیں رہا تھا۔ میں اسے گلے سے لگا کر تھپکنے لگی، پھر بمشکل اس سے اپنی اوڑھنی کا پلو چھڑایا اور اسے مسیری پر بٹھا کر اور تسلی تشفی دے کر باہر نکل آئی۔ راہداری تاریک تھی، ساتھ والے برآمدے سے کسی پہرے دار کے قدموں کی مسلسل چاپ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دروازہ بآہستگی کنڈی چڑھا کر بند کر دیا۔ کنڈی چڑھاتے وقت مجھے تھپ کی ہلکی سی آواز آئی۔ آواز سنتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آواز کمرے کے اندر سے آئی ہے۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ یہ عرصی کے گرنے کی آواز ہے۔ میں نے کنڈی دوبارہ کھولی اور دروازے کو آہستگی سے دھکیل کر اندر جھانکا۔ دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ عرصی مسیری سے فرش پر گری ہوئی تھی۔ جلدی سے اندر گھس کر میں نے دروازہ بند کیا اور عرصی کی طرف لپکی۔ صدمے کی شدت سے وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے بار بار اس کے گال تھپ تھپائے۔ عرصی، آنکھیں کھولو، ہوش کرو عرصی۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں اور چہرہ زرد ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں بےتاب ہو کر اٹھی اور پانی لینے کے لیے باہر لپکی، لیکن چند لمحوں کے لیے میں بالکل فراموش کر چکی تھی کہ میں کہاں ہوں اور کس حیثیت سے ہوں۔ نلکے پر جھک کر جب میں اوک میں پانی لے رہی تھی تو ایک پہرے دار نے مجھے دیکھ لیا۔ کون؟ اس نے کرخت آواز میں پوچھا۔ میں اس کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے کمرے میں آئی اور عرصی کے چہرے پر چھینٹے دینے لگی۔ پہرے دار بھاگتا ہوا میرے پیچھے آیا۔ اس نے رائفل کی نال سے مجھے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ کیا کر رہی ہو یہاں؟ پھر اس کا دھیان عرصہ کی طرف گیا۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے ہونقوں کی طرح پوچھا۔ میری نظر ایک گلاس پر پڑی، اس میں پانی موجود تھا۔ میں نے نیچے بیٹھ کر یہ پانی عرصہ کے ادھ کھلے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا ایک گھونٹ اس کے اندر گیا تو اس کی پلکوں میں جنبش پیدا ہوئی۔ ہوش کرو لڑکی، ہوش کرو، آنکھیں کھولو۔ میں اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اسی دوران 2-3 اور پہرے دار بھی موقع پر پہنچ چکے تھے۔ عرصہ نے آنکھیں کھولی تو میری جان میں جان آئی۔ عرصی کو غیر حالت میں دیکھ کر نہ جانے کیا کیا منحوس خیال میرے ذہن میں آنے لگے تھے۔ عرصی کی خوابدیدہ نگاہ مجھ پر پڑی اور جم کر رہ گئی۔ اس نے ایک بار پھر میری اوڑھنی کا پلو تھام لیا اور غنودگی کے عالم میں پکارنے لگی، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ پہرے دار کڑی نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان میں میرا دیور شجا بھی شامل ہو چکا تھا۔ میں نے اوڑھنی کو اپنے سر پر کچھ اور جھکا لیا۔ شجا نے پہرے داروں سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ چھوٹے چودھری جی، اس نے رات روٹیاں لگائی تھیں، مختارہ نام ہے جی اس کا، کل مزدوروں کے ساتھ باغ میں آئی تھی۔ اس طرف کیوں آئی تھی مائی؟ شجا نے کڑک کر پوچھا۔ غلطی ہو گئی چودھری جی، پانی پینے اٹھی تھی، رونے کی آواز سن کر ادھر آ گئی۔ بکواس مت کر، رونے کی آواز پہرے دار کو کیوں نہیں آئی؟ سچ سچ بتا، کیوں آئی تھی ادھر؟ رب نواز بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ بولا، میرا خیال ہے چوری شوری کی نیت بن گئی ہوگی اس کی۔ ایک دوسرا پہرے دار بولا، مجھے تو لگتا ہے کوئی چکر ہے، یہ اندر گھس کر میم صاحب سے باتیں بھی کرتی رہی ہے۔ شجا نے آگے بڑھ کر میرے بال مٹھی میں جکڑنا چاہے، مگر بال ہوتے تو جکڑے جاتے۔ اس نے ایک ٹھوکر میری کمر میں ماری اور چیخ کر بولا، کون ہے تو مائی؟ سچ سچ بتا دے ورنہ کھال ادھیڑ دوں گا۔ میرا سر اور بھی جھکتا جا رہا تھا، ہر لہجہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ میں ابھی پہچان لی جاؤں گی۔ 2-3 مزید ٹھوکرے کھانے کے باوجود میں نے کچھ نہیں بتایا تو شجا نے غضبناک ہو کر عرصہ کے بال پکڑ لیے اور اس کے سر کو آگے پیچھے جھلاتا ہوا بولا، کیوں مکر کر رہی تھی؟ کون مر گیا تھا تیرا جو بے ہوش ہو گئی تھی؟ الو کی پٹھی کہیں کی، بتا مجھ کو کون ہے یہ مائی؟ کیا کرنے آئی تھی تیرے پاس یہ؟ رب نواز نے کہا، چودھری جی، یہ سارا قصور اس میم صاحب کا ہے، نہ یہ روتی نہ یہ مائی اس طرف آتی، میں نے خود اس کے رونے کی آواز سنی تھی۔ شجا نے دانت کچکچا کر ایک ٹھوکر عرصہ کو بھی ماری، پھر پہرے دار پر برسنے لگا کہ وہ عرصہ کے رونے کی آواز کیوں نہیں سن سکا۔
تب اس نے پہرے داروں کو ہمارے بارے میں کوئی سخت ہدایت دی اور پیر پٹکتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ ہم دونوں کو سخت سردی میں کھلے آسمان تلے باندھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پہرے دار ہمیں دھکیلتے ہوئے باہر لے آئے اور اس چھوٹے سے احاطے میں ایک ٹنڈ منڈ درخت کے ساتھ باندھ دیا، جہاں ایک طرف جنریٹر کی گھوں گھوں کان پھاڑے دے رہی تھی اور دوسری طرف کیاریاں تھیں جن میں بے پھول کے پودے لگے ہوئے تھے۔ رات بے انتہا سرد اور تاریک تھی۔ میرے جسم پر تو پھر ایک موٹی اوڑھنی تھی، لیکن ارسا کے جسم پر ایک ہلکی بشرٹ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس بشرٹ پر سامنے کی طرف پاپا کے بڑے بڑے الفاظ پرنٹ تھے۔ کچھ دیر بعد اندھیرے میں جب ہماری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں اور ہم نے ماحول کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ کوئی اور بھی ہمارے ساتھ سردی کا عذاب جھیل رہا ہے۔ یہ وہی پہرے دار تھا جسے شجاع نے اس بات پر جھاڑا تھا کہ وہ ارسا کے رونے کی آواز کیوں نہیں سن سکا۔ اسے دیکھ کر ہم دونوں کو اپنی تکلیف کم ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اس کے جسم پر ایک لنگوٹ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ رسی کے ذریعے اسے جنریٹر کے جنگلے کے ساتھ کس کر باندھ دیا گیا تھا۔ اس کے دانت بجنے کی آواز ہم تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے ارسا کی طرف دیکھا۔ وہ گردن گھما گھما کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ خاص طور پر کھلے آسمان کا منظر اسے بہت بھلا لگ رہا تھا۔ یکایک ایک خوفناک دھاڑ سے در و دیوار لرز گئے۔ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ کرا خارج ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ دھاڑ میرے پیچھے چند فٹ کے فاصلے سے آئی ہے، لیکن میں نے ارسا اور پہرے دار کی جانب دیکھا تو وہ اطمینان سے کھڑے تھے۔ اسی دوران دوسری دھاڑ گونجی۔ اس دفعہ میں نے ہوش بحال کر کے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ آواز 10-15 گز کی دوری سے ایک اونچی دیوار کی طرف سے آ رہی ہے۔ غالباً ارسا اور پہرے دار اکثر یہ آواز سنتے تھے، لہٰذا ان پر میری طرح شدید خوف کا حملہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد 2-3 منٹ تک مسلسل یہ دھاڑیں سنائی دیتی رہیں۔ پوری کوٹھی گونج رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہاں کے مکین ہڑبڑا کر اٹھ کیوں نہیں بیٹھتے۔ کچھ دیر بعد درندہ خاموش ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی رات کے بے پناہ سناٹے کو در و دیوار پر اپنی حکمرانی واپس مل گئی۔ ایک بار پھر وہی سکوت طاری ہو گیا، جس میں کبھی کبھی گھنگروؤں کی مدھم صدا کے سوا کوئی آواز اور سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ آواز یقیناً کوٹھی ہی کے کسی دور دراز حصے سے آ رہی تھی، جہاں شجاع اپنے بڑے بھائی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر تفریح طبع میں مصروف تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اس رات کے اختتام پر میرے لیے کون سا روز محشر طلوع ہوگا۔ یقینی بات تھی کہ اب میں زیادہ دیر اپنا آپ چھپا نہیں سکوں گی۔ یہی غنیمت تھا کہ میں فوری طور پر شناخت ہونے سے بچ گئی تھی۔ دینوں نے بڑی کامیابی سے مجھے بڑھیا کا روپ دیا تھا، لیکن یہ روپ زیادہ دیر میرا بھرم نہیں رکھ سکتا تھا، اور اس کا ثبوت یہ تھا کہ رب نواز نے ایک ہی تیز نگاہ میں مجھے پہچان لیا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، امید کا دامن ابھی پوری طرح میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹا تھا۔ کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ شاید صبح بھی وہ لوگ مجھے پہچان نہ سکیں، یا شاید صبح سے پہلے رب نواز کی طرف سے کوئی مدد مل جائے۔ مگر ایک ایک کر کے سب امیدیں دم توڑ گئیں، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ اس بارش نے پوری کر دی جس نے رات کے آخری پہر 1 گھنٹے تک ہمیں شرابور کیا۔ دینوں نے میرے بالوں میں جتنی بھی سفیدی لگائی تھی اور میرے چہرے پر جتنی بھی سیاہی اور سریش ملی تھی وہ سب بہہ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ صبح جس شخص نے سب سے پہلے مجھے دیکھا وہی پہچان گیا کہ میں کوئی بہروپن ہوں، اور جب اس نے میرے چہرے پر غور کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جاگیردارنی! اس کے ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی اور وہ الٹے قدموں واپس بھاگا۔ پلک جھپکتے میں خبر ڈیرے کے طول و عرض میں پھیل گئی کہ پکڑی جانے والی عورت چھوٹی جاگیردارنی ہے۔ شجاع خود بھاگا بھاگا آیا اور آ کر میری شکل دیکھی۔ وہ 5-6 گز کی دوری پر کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کی چنگاریاں تھیں، وہی نفرت جو اس خانوادے کے ہر فرد کی آنکھوں میں میرے لیے مخصوص تھی۔ دن چڑھے تک وہاب کے کارندے مجھے دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ میں ان کے لیے ایک تماشا عبرت تھی۔ میری صورت دیکھ کر ان کی آنکھوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آتی تھی۔ میرے پاس آئینہ نہیں تھا، مگر میں تصور کی نگاہ سے دیکھ سکتی تھی کہ میری صورت اس وقت کیا منظر پیش کر رہی ہے۔ کٹے ہوئے بال، سریش، سیاہی اور سفیدی، سب نے گڈمڈ ہو کر میرے چہرے پر عجیب نقشہ کھینچ رکھا ہوگا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا سب سے بڑا دشمن وہاب چنگیزی مجھے ایسی بے بسی کی حالت میں دیکھے، لیکن میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے اب کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت چنگیزی شہر سے واپس لوٹ آیا اور میری خبر پا کر وہ سیدھا میرے پاس چلا آیا۔ اس کی صورت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ جب اس شیطان کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو وہ ایک کلین شیو یورپین ٹائپ شخص تھا جس نے اپنے فربہ جسم کو سرخ شرٹ اور جینز میں کس رکھا تھا، مگر اب جو شخص میرے سامنے آیا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی بادشاہی مسجد میں عید کی نماز پڑھ کر آیا ہے یا کسی نعتیہ مقابلے میں شرکت کے بعد کوئی لوٹا ہے۔ سفید کھڑکھڑاتی شلوار قمیص، اس پر سیاہ اچکن، نہایت شریفانہ حجامت اور جنا کیپ۔ میں اسے بمشکل پہچان سکی۔ اس کے لبوں کی مخصوص مسکراہٹ میرا سینہ چھلنی کیے دے رہی تھی۔ وہ چند لمحے تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر ہونٹوں سے
چک چک کی آواز نکال کر میری اس حالت زار پر افسوس کرنے لگا۔ میرا دیور شجاع اور میرے سسرال کے چند دوسرے افراد بھی وہاب کے عقب میں کھڑے تھے۔ ان سب کی آنکھوں میں میرے لیے غضب کے شعلے تھے۔ اس قفس میں اپنا کوئی نہیں تھا، سب بیگانے تھے۔ وہاب نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو واپس بھیج دیا۔ ایک لمبوترے نیم سرد کمرے میں ہم دونوں تنہا رہ گئے۔ میں رسیوں کے ذریعے کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ وہاب ٹہلنے والے انداز سے میرے چاروں طرف گھوم کر میرا جائزہ لینے لگا، پھر سگار سلگا کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ بڑی ہوشیار نکلی ہو تم تو، اتنا تو ہم ساری زندگی نہیں بھاگے جتنا ان چند مہینوں میں تمہارے پیچھے بھاگے ہیں۔ کہاں کہاں سیریں کرتی رہی ہو؟ میں چپ رہی۔ خیر، ہم کون ہوتے ہیں تمہاری مصروفیات کے بارے میں پوچھنے والے؟ چودھری شہاب جانے اور تم جانو۔ لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ کوئی شادی وادی بھی کی ہے اس سے یا؟ چند ہفتے پہلے پتہ چلا تھا کہ تم اپنی کسی سہیلی کے ساتھ لاہور ہوم لائک ہوٹل میں دیکھی گئی ہو۔ میں نے سوچا چلو تمہارے درشن کرائیں، مدت ہو گئی صورت دیکھے ہوئے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم نے ابھی تک غصہ نہیں تھوکا، اور جو ہی میری آمد کا پتہ چلا تم لاہور سے سرپٹ جھنگ کی طرف بھاگو گی۔ اس بھاگ دوڑ میں وہ بیچاری فرخندہ کا منگیتر تو یوں ہی ضائع ہو گیا۔ خیر، ایسا تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، بے وقوف لوگ مرتے ہی رہتے ہیں۔ ارے ہاں، یاد آیا، تمہارے اس دوسرا عاشق کا کیا بنا؟ وہ تو ایسا جیل سے بھاگا کہ پھر خواب ہی ہو گیا۔ کیا نام تھا اس بھلے مانس کا؟ ہاں، سلیم۔ کبھی اس کا بھی دیدار ہوا یا نہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو تو نہیں تھے، لیکن میرے منہ میں تھوک ضرور تھا۔ وہاب کے تمام سوالوں کے جواب میں نے یہ تھوک پوری نفرت سے اس کی طرف پھینک دیا۔ اس نفرت کے کچھ چھینٹے اس کی جھولی اور کچھ منہ پر گرے۔ اس نے کمال اطمینان سے اچکن کی جیب سے سرخ رومال نکالا اور چہرے پر پھیر کر دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بھائی کے قاتل ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہاں اداکاروں کی طرح بھیس بدل کر کیوں آئی ہو۔ تمہارے دل میں میرے لیے بے پناہ ہمدردی ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں اپنے مرحوم بھائی کی یاد میں تڑپتا ہوں، لہٰذا مجھے بھی اس کے پاس پہنچانا چاہتی ہو تم۔ لیکن میری ایک مجبوری ہے، میں جسے ایک دفعہ معاف کر دیتا ہوں نا، پھر اسے کوئی سزا نہیں دیتا، اور میں تجھے بھی معاف کر چکا ہوں۔ یہ معافی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب تم بڑے سے بڑا جرم بھی کر لو نا تو میرے نزدیک بے گناہ ہو۔ پھر وہ اٹھا اور بالم نامی کسی کارندے کو آوازیں دینے لگا۔ ذرا دیر بعد ایک لمبا تڑنگا رائفل بردار اندر آ گیا۔ یہ شخص بالکل گنجا تھا اور اس کی آنکھیں کسی شکرے سے مشابہ تھیں۔ اس نے حسب دستور رکوع کے بل جھک کر وہاب کو تعظیم پیش کی۔ یہ معافی شدہ عورت ہے، اسے کہنا کچھ نہیں، لیکن اگر یہ اپنی مرضی سے اپنے شنازہ سلیم کا پتہ بتا دے تو مہربانی اس کی، اسے کھانا وانا کھلا کر دوپہر سے پہلے پہلے اس کی منزل تک پہنچا دو۔ وہاب کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میں سر سے پیر تک کانپ گئی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کہہ کچھ رہا ہے اور سمجھا کچھ اور رہا ہے۔ میں اس شیطان کو اس سے پہلے بھی اسی رمزیہ انداز میں باتیں کرتے دیکھ چکی تھی۔ وہ کس منزل کی بات کر رہا تھا؟ اس خوفناک ڈیرے سے تو کوئی اور راستہ کسی منزل کی طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رکا اور مڑ کر اپنے کارندے سے بولا، ہاں، میں نے اس بدبخت شمشیر خان کو بھی معاف کر دیا ہے، اسے اب کچھ مت کہنا۔ رائفل بردار زور زور سے سر ہلانے لگا۔ وہ وہاب سے بے حد مروب دکھائی دیتا تھا۔ مجھ پر اچٹتی سی نگاہ ڈالتا وہاب تیزی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ بہت مصروف اور جلدی میں دکھائی دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص ٹرے میں میرے لیے ناشتہ لے کر آیا۔ بڑا بھرپور ناشتہ تھا، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اسی دوران کھڑکی میں مجھے رب نواز کی جھلک نظر آئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ کچھ ہراساں اور مضطرب سا ہے۔ اب معلوم نہیں تھا کہ وہ واقعی میرے لیے پریشان تھا یا صرف مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میں تنہا کمرے میں بیٹھی رہی۔ ناشتے کے لیے میرے ہاتھوں کی رسیاں کھولی گئی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد انہیں دوبارہ باندھ دیا گیا۔ میرا دھیان رہ رہ کر رسا کی طرف جا رہا تھا۔ اعلیٰ صبح اسے مجھ سے دور کر دیا گیا تھا۔ اس بیچاری کی حالت بہت پتلی تھی۔ تاریک سرد رات اس پر قیامت بن کر گزری تھی۔ جب اسے درخت سے کھولا گیا تو وہ لہرا کر زمیں بوس ہو گئی تھی۔ دو ہٹی کٹی ملازمائیں اسے اٹھا کر اندر لے گئی تھیں۔ صبح سے دوپہر ہو گئی۔ میں یوں ہی اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب بالم ایک دوسرے رائفل بردار کے ساتھ اندر داخل ہوا اور مجھے کرسی سے کھولنے کے بعد اٹھنے کا حکم دیا۔ میں کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر راہداری میں آ گئے اور کوٹھی کے جنوبی حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ دونوں بہت چوکنے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ مجھ پر سے نہیں ہٹا رہے۔ وہ کوٹھی کے عقبی سمت میں آ گئے۔ میں ڈیوڑی کے سامنے سے گزری۔ ڈیوڑی سے چند گز آگے ایک برآمدے میں پہنچ کر مجھے عجیب سی بو آئی۔ یہ بو میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔
یکایک میں پہچان گئی کہ یہ کس چیز کی بو ہے، اور اس کے ساتھ ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہاں پر پارٹ 27 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 28 سماعت فرمائیں۔